السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، میرا موضوع ہے اسلامی شادی پارٹ نمبر 2۔ اسلامی شادی کیا ہے، اس کے اندر کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، نکاح کے کتنے ارکان ہیں، کتنے واجبات ہیں، کتنے سنت اور مستحبات ہیں، انہی باتوں کو آج کے درس میں انشاءاللہ ہم جانیں گے۔ تو شادی کے یعنی نکاح کے 3 ارکان ہیں۔ نمبر 1 کہ لڑکا اور لڑکی یا عورت یا مرد جس کی شادی ہو رہی ہے، ان دونوں کے بیچ میں کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو شادی کرنے میں۔ تو شرعی رکاوٹ کیا ہو سکتی ہے شادی کرنے میں؟ کہ مثلا یہ دونوں آپس میں محرم نہ ہو، کیونکہ محرم سے شادی نہیں ہوتی، غیر محرم ہونا چاہیے۔ اسی طرح عورت عدت میں نہ ہو، مثلا کوئی بیوہ ہے، عدت گزار رہی ہے، عدت ختم ہونے سے پہلے شادی نہیں ہو سکتی ہے، عدت ختم ہونے کے بعد ہی شادی ہوتی ہے۔ ایک رکاوٹ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ لڑکی مسلم ہے اور لڑکا کافر ہے، کیا شادی ہو سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ کافر لڑکے سے کبھی بھی شادی کرنا جائز نہیں ہے، وہ شادی مانی ہی نہیں جائے گی، وہ زنا ہوگی، بدکاری ہوگی۔ تو لازمی لڑکا مسلمان ہونا چاہیے، کسی بھی ہندو یا کرسچن یا یہودی، کوئی بھی اسلام کے علاوہ کسی بھی اور مذہب کا ماننے والا ہو، لڑکا اگرچہ اچھا ہو، پڑھا لکھا ہو، اچھے اخلاق ہو، سب کچھ ہو، اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو اس سے شادی بالکل نہیں ہو سکتی۔ تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں رکاوٹ۔ تو پہلا رکن نکاح کا یہی ہے کہ لڑکا اور لڑکی کے بیچ میں کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو، یعنی دونوں ایک دوسرے کے لیے حلال ہو، جائز ہو، تبھی شادی ہوگی۔ یہ پہلا رکن ہوگا کہ کوئی شرعی رکاوٹ شادی کرنے میں نہ ہو۔ نمبر 1 پہلا رکن یہ ہے۔ دوسرا رکن نکاح کا ایجاب، اور تیسرا رکن قبول۔ تو ایجاب کیا ہے؟ ایجاب کہتے ہیں کہ لڑکی والا یعنی لڑکی کا باپ، یا اگر باپ نہیں تو لڑکی کا بھائی، یہ کہے کہ میں اپنی بچی کی شادی، اپنی بہن کی شادی آپ سے کرتا ہوں، آپ کی نکاح میں دیتا ہوں۔ اسی کو کہتے ہیں اسلام کی نظر میں یا حدیث کے اندر یا اسلامی لفظ میں ایجاب، کہ لڑکی کے ولی یہ کہے کہ میں اپنی بچی کی شادی آپ سے کرتا ہوں یا آپ کے نکاح میں دے رہا ہوں۔ تو یہ دوسرا رکن ہے۔ تو جب یہ وہ کہہ دے تو لڑکا کہے قبلت، مجھے قبول ہے۔ تو لڑکا کہے مجھے قبول ہے، اس کو کہتے ہیں قبول۔ تو یہ تیسرا رکن ہے۔ آسان ہے۔ تو پہلا رکن ہوا، 3 رکن ہیں، 3 ارکان ہیں نکاح کے۔ پہلا کہ لڑکا اور لڑکی کے بیچ میں کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہو۔ تو رکاوٹ کیا بتایا گیا کہ لڑکا مسلمان ہونا چاہیے، کافر سے شادی نہیں ہوگی، لڑکی عدت میں نہ ہو، یا دونوں محرم نہ ہو ایک دوسرے کے لیے، غیر محرم ہونا چاہیے۔ تو یہ پہلا رکن ہے۔ دوسرا رکن ایجاب، اور تیسرا رکن قبول۔ تو ایجاب قبول کیا وہ بتایا گیا۔ تو 3 ارکان ہو گئے۔ رہی بات شروط کی، تو نکاح کے 4 شروط ہیں، نکاح کی 4 شرطیں ہیں صحیح ہونے کے لیے۔ نمبر 1 کہ لڑکا اور لڑکی متعین ہو، فکس ہو، یعنی کس کی شادی پتہ چلنا چاہیے۔ اب کوئی انسان ہے، اس کے پاس 2-3 بیٹی ہے، تو صرف کہہ دے میں اپنی بچی سے شادی کرتا ہوں، یہ کافی نہیں ہے۔ بڑی بھی ہو سکتی ہے، بیچ والی بھی ہو سکتی ہے، چھوٹی بھی ہو سکتی ہے۔ تو فکس کرنا پڑے گا یہ کون سی ہے، بڑی والی کی اب کر رہے ہیں، بیچ والی کی، یا لاسٹ کی، کیا نام ہے۔ اسی طرح لڑکا ہے، کسی کے پاس 1 سے زیادہ بیٹے ہو سکتے ہیں، تو فکس کریں کہ کس بیٹے کی شادی ہو رہی ہے، کیا نام ہے اس کا، یا کوئی بھی ہو، فکس ہونا چاہیے لڑکا لڑکی کون ہے، وہ متعین ہو۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ لڑکا لڑکی متعین ہو، یعنی فکس ہو، پتہ ہو کہ کون ہے، یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط کہ لڑکا اور لڑکی دونوں راضی ہو ایک دوسرے سے، لڑکا راضی ہاں مجھے یہ رشتہ منظور ہے، اور لڑکی بھی راضی ہو کہ مجھے یہ رشتہ منظور ہے، یعنی لڑکی سے اجازت لی جائے۔ گویا لڑکی سے اجازت لینا، پرمیشن لینا یہ ضروری ہے۔ یہ نکاح کے شرطوں میں سے، زبردستی شادی نہیں کرائی جا سکتی، کسی کی اجازت لی جائے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حکم دیا ہے کہ کسی لڑکی کی یا عورت کی شادی بغیر پوچھے اور بغیر اجازت لیے شادی نہ کرایا جائے۔ تو اگر کسی عورت کی شادی ہو چکی ہے پہلے، مثلا اب طلاق شدہ ہو گئی یا مثلا بیوہ ہو گئی ہے، تو اس کو زبان سے ہاں کہنا پڑے گا، یہ اس کی پرمیشن ہوگی۔
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر وہ لڑکی باکرہ ہے یعنی کنواری ہے تو اس کی خاموشی اس کی اجازت ہے، یعنی اس کے باپ یا بھائی پوچھنے آئے اور لڑکی خاموش ہے تو اس کی خاموشی اس کی اجازت ہے، ہاں ہے، کیونکہ وہ شرماتی ہے اسی لیے۔ تو دونوں راضی ہوں ایک دوسرے سے، یہ دوسری شرط ہے۔ اور تیسری شرط نکاح کی یہ ہے ولی کا ہونا۔ ولی نکاح کراتا ہے، یعنی ولی شادی کروائے گا نا، تو ولی کا ہونا ضروری ہے، بغیر ولی کے نکاح نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول بہت ساری حدیث ہے، اس میں سے ایک یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا نکاح الا بولی، بغیر ولی کے نکاح نہیں ہے۔ دوسری حدیث یہ ہے ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل، کہ کوئی بھی عورت اپنا نکاح کر لے ولی کی پرمیشن کے بغیر، ولی کی اجازت کے بغیر، تو اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے، ریجیکٹڈ ہے، یعنی مردود ہے، کینسل، مانا نہیں جائے گا۔ اس بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ دہرایا کہ اس کا نکاح نہیں مانا جائے گا، باطل ہو جائے گا۔ کس کا؟ جو عورت یا لڑکی خود سے ہی شادی کر لے ولی کی اجازت کے بغیر، یعنی بھاگ کے کر لے، کورٹ میرج کر لے۔ تو کیا پتہ ہے حدیث سے کہ کورٹ میرج اسلام میں جائز نہیں ہے، جا کے کورٹ میرج کر لے، چھپ کے شادی کر لے، چھپ چھپا گھر سے نکل کے بھاگ کے شادی کر لے، یا بھاگی نہیں گھر میں لیکن چپ چاپ سے وہ شادی کر کے بیٹھی ہوئی ہے، کسی کو پتہ نہیں چل رہا گھر والے کو، تو یہ زنا ہے، یہ بدکاری ہے، یہ نکاح نہیں مانا جائے گا۔ ایک اور حدیث دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزوج المرأة المرأة، کہ کوئی بھی عورت کسی اور عورت کی شادی نہ کرائے، ولا تزوج المرأة نفسها، اسی طرح کوئی عورت یا لڑکی خود اپنی شادی بھی نہیں کرائے۔ اللہ اکبر۔ کچھ عورت کہتی ہے نا ہم تو ہیں، مجھے سب پتہ ہے، ہم اپنی شادی کر سکتے ہیں، غلط بات ہے۔ ولا تزوج المرأة نفسها، کوئی عورت کوئی لڑکی اپنی شادی بھی نہیں کر سکتی خود سے۔ فإن الزانية هي التي تزوج نفسها، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں کہا کہ زناکار بدکار جو عورتیں ہوتی ہیں، جو بدکار لڑکیاں ہوتی ہیں، وہ خود اپنا نکاح کرتی ہے یا اپنا شادی کر لیتی ہے، لیکن جو دیندار ہوگی، اچھی ہے، پاک دامن ہے، تو کبھی بھی اپنی شادی اپنے نکاح خود سے نہیں کرے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث کافی ہے۔ لہذا ولی کی اجازت ضروری ہے، ولی کا ہونا ضروری ہے، یہ نکاح کے شرطوں میں سے ہے۔ اور نمبر 4 اور آخری نکاح کے شرطوں میں سے یہ ہے گواہ کا ہونا۔ نکاح پر 2 عادل گواہ ہونی چاہیے، یعنی 2 گواہ ہونا چاہیے، اور 2 گواہ ایسے بھی نہیں کہیں سے پکڑ کے اٹھا لو، جسے کورٹ میرج کرتے ہیں کسی کو پکڑ لیتے ہیں، ایسا نہیں۔ ایسا 2 گواہ ہو جو دیندار ہو، سچا ہو، اچھا آدمی ہو، سچ بولنے والا دیندار ہے، تو ایسے 2 گواہ چاہیے شادی کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو یہ 4 شرط ہے۔ نمبر 1 کہ لڑکا لڑکی کون ہے یہ پتہ ہو، فکس ہو جائے کہ کون ہے۔ نمبر 2 کہ لڑکا لڑکی دونوں راضی ہو، دونوں کی رضامندی ہو۔ اور نمبر 3 تیسری شرط نکاح کی ولی کا ہونا۔ تو ولی کون ہوگا؟ لڑکی کا باپ ہوگا، اگر باپ نہیں ہے تو دادا ہوگا، دادا نہیں ہے تو اسی طرح سے چچا، اپنا چچا باہر کریں، یا اپنا چچا نہیں ہے تو اپنا بھائی جو سب سے قریبی ہے، اپنا محرم، وہ لڑکی کا ولی بنتا ہے، کوئی اور نہیں بن سکتا ولی۔ اور نمبر 4 چوتھی شرط نکاح کی گواہ کا ہونا، 2 سچے دیندار اچھے انسان کو گواہ بنایا جائے۔ یہ دونوں گواہ مرد ہونی چاہیے، عورت گواہ نہیں بن سکتی شادی میں، مرد دونوں ہونے چاہیے۔ یہ ہو گیا شرط۔ رہی بات واجب کی کہ نکاح کے واجبات کیا ہیں، تو مہر کا ہونا، مہر جس کو صداق بھی کہتے ہیں، تو مہر نکاح کے واجبات میں سے ہے، مہر ہونا ضروری ہے۔ مہر کتنا ہونا چاہیے؟ 15 تولہ سونا، 20 تولہ سونا نہیں۔ کتنے پیسے ہونی چاہیے؟ 15,000 ریال، 50,000 ریال، 30,000 ریال، 2 لاکھ، 3 لاکھ روپے نہیں۔ اسلام نے فکس کیا ہی نہیں ہے مہر کو، اسلام نے چھوڑ دیا ہے دونوں کے گھر والے کے اوپر، لڑکا لڑکی کے گھر والے کے اوپر، جتنے پہ دونوں راضی ہو جائیں۔ اسلام نے کوئی فکس نہیں کیا ہے، کم سے کم بھی ہو سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، میڈیم بھی ہو سکتا ہے، جس کی جو استطاعت و حیثیت ہو، جو جس طرح سے رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں، بس کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے۔ تو اگر ایک کپڑا بھی اگر مہر میں رکھا جائے تو صحیح ہے، نکاح ہو جائے گا۔ ایک گھڑی بھی اگر دے دے، واچ، نکاح ہو جائے گا۔ ایک موبائل دے دے، نکاح مانا جائے گا۔ 1 گرام بھی اگر، تولہ تو چھوڑیے، 1 گرام، بس 1 گرام بھی اگر گولڈ دیا جائے، نکاح ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ 100 روپے دے تو بھی نکاح ہو جائے گا۔ اسی طرح 50 درہم پر بھی نکاح ہو جائے گا،
100 ریال میں تب بھی نکاح ہو جائے گا، 500 درہم ہو پھر بھی نکاح ہو جائے گا، کچھ بھی پیسے ہو یا کوئی سامان ہو، چھوٹے سے چھوٹی چیز ہو، کم سے کم پیسے ہو، 100 درہم میں بھی 100 روپے میں بھی نکاح ہو جائے گا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو اسلام نے مہر کو فکس نہیں کیا ہے، جس کی جو استطاعت ہو یا جس پر جو دونوں خوشی سے راضی ہو جائے وہ مہر ہے، اور اس طرح سے شادی کرا دی جائے۔ تو اس کی ثبوت بھی ملتے ہیں صحابہ کرام میں سے کہ صحابیہ تھی، صحابیہ دیکھیے آج کچھ لوگ نا اپنا دکھاتے ہیں اسٹیٹس کہ بڑے گھر کی ہے تو اتنا ہے، تو بڑے باپ کی بیٹی ہے تو بڑے بھائی کی بہن ہے، یہ سب غلط بات ہے۔ اب کتنے بڑے بھی اونچے ہو، بہت پیسے والی ہو، بہت اونچے خاندان کی ہے، صحابیہ سے بڑھ کے نہیں ہو سکتی ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جو عورتیں تھیں ان کے پیر کے دھول کے برابر بھی آپ کی حیثیت نہیں ہے، یاد رکھیے اتنا اونچا اللہ نے صحابیات کو، صحابہ کرام کو مقام دیا۔ تو ایک صحابیہ ایسی تھی جنہوں نے شادی راضی ہو گئی صرف ایک جوتے کے اوپر، صرف ایک جوتی۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا بھی کہ بس تم ایک جوتی پر شادی کر رہی ہو؟ ہاں، ٹھیک ہے، تو نکاح پڑھا دیا گیا۔ تو جب انہوں نے ایک جوتی پر صرف شادی کر لیا، نکاح مانا گیا، تو آج کیوں نہیں کر سکتی ہے؟ اور آج کیوں نہیں ہو سکتا ہے کہ جو لوگ اسٹیٹس بنا کے اور بڑھا کر کے اتنا مہر رکھے کسی کی شادی نہیں رہی ہے؟ تو انشاءاللہ باقی آگے بھی اس کو ڈیٹیلز میں ہم بیان کریں گے۔ صرف آج اتنا سمجھیے کہ مہر کوئی فکس نہیں ہے، 100 روپے میں، 100 درہم میں، 50 درہم میں، 100 میں، 1 درہم میں، 1 ریال میں، جتنے پہ دونوں راضی ہو جائے اتنے میں شادی ہو سکتی ہے۔ ایک کپڑے میں، ایک ڈریس میں بھی شادی ہو سکتی ہے، اسلام نے فکس نہیں کیا۔ تو مہر میں لیکن ہونا کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے۔ ایک صحابی ایسے تھے جو بہت غریب تھے، کچھ بھی نہیں تھا، تو انہوں نے قرآن کی کچھ آیتیں سکھا دی اپنی بیوی کو، وہی اس کا مہر مان لیا گیا۔ تو یہ واجب ہے مہر دینا۔ رہی بات مستحب کی کہ نکاح کے مستحبات کیا ہیں، مسنون کیا ہے، تو مستحبات میں سے ایک یہ ہے کہ لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو ایک نظر دیکھ لیں۔ ایک نظر، لڑکا تو دیکھتا ہی ہے، لڑکی کو بھی دیکھنے کا حق ہے کہ ایک نظر وہ دیکھ لے۔ اس تعلق سے حدیث بھی موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا بھی ہے ایک صحابی کو کہ تم دیکھ لو جس سے شادی کرنا چاہ رہے ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی مستحب میں سے ہے، دیکھنا اچھی بات ہے۔ بعد میں کوئی نہ کہے مجھے پسند نہیں، مجھے اچھی نہیں لگی یا مجھے اچھا نہیں لگا، ایک نظر دیکھ سکتے ہیں، لیکن صرف ایک نظر کی بات ہے۔ آج جو لوگ دوستی کرتے ہیں، باقاعدہ اگر بات شادی کی ہو جاتی ہے تو چیٹنگ کرتے ہیں یا کال پہ بات کرتے ہیں یا باہر ملنے کے لیے جاتے ہیں، تو یہ سب غلط ہے، یہ ناجائز طریقہ، حرام ہے۔ یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے جو ڈیٹ پہ لے کے جاتے ہیں، 2 ڈیٹ 5 ڈیٹ ان کے چلتے ہیں، آخر میں شادی نہیں ہوتی، شادی ٹوٹ جاتی ہے، ہوتی نہیں ہے، تو حرام ہو گیا۔ اگرچہ پکا رشتہ ہو گیا ہو، بات طے ہوگی، تم کنفرم ہے کہ ہاں یہ شادی ہوگی، پھر بھی جب تک کہ نکاح نہیں ہو جاتا آپ شوہر نہیں بنے، جب تک کہ آپ کا نکاح نہیں ہوا آپ بیوی نہیں بنی، آپ ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہیں۔ آپ کو ایک دوسرے میں بات کرنا، چیٹ کرنا، کالنگ کرنا یا آپس میں ملنا جلنا یہ جائز نہیں ہے۔ تنہائی، یہ خلوت جائز نہیں، یہ حرام ہے، یہ گناہ ملے گا، یاد رکھیے۔ اگرچہ رشتے فکس ہو گئے، جب تک کہ نکاح نہیں ہوا آپس میں بیوی ہسبینڈ وائف نہیں بنے ہیں، اس لیے اس سے پہلے ملنا جلنا یا بات کرنا صحیح نہیں ہے۔ بس ایک نظر دیکھ لیا جائے، اس وقت جو پوچھنا ہو پوچھ سکتے ہیں، کچھ بات کرنا ہو تو کر سکتے ہیں، وہ بھی گھر والے کے سامنے، اس کے بعد نہیں، اکیلے میں ملنا صحیح نہیں ہے جب تک کہ شادی نہیں ہو جاتی ہے۔ اچھا، مستحبات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نکاح کے وقت مسنون خطبہ مسنونہ پڑھی ہے، یعنی ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا، یہ پڑھتے ہیں نا بیانوں میں خطبہ مسنونہ، تو اس کو نکاح کے وقت ہی پڑھنا مستحب ہے۔ یہ کون پڑھیں گے؟ یہ شیخ صاحب جو قاضی جو نکاح پڑھائیں گے وہ پڑھیں، یہ مستحب ہے۔ اسی طرح اعلان ہو نکاح کا، یعنی چپ چاپ شادی نہ ہو، گھر میں بند کر کے چپ چاپ شادی کرنی نہیں، کچھ لوگ پتہ چلنا چاہیے، پڑوسیوں کچھ رشتہ داروں کو معلوم ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا واقعہ اعلان کا، لوگوں کو بتاؤ، پتہ چلے کہ شادی ہو رہی ہے کس کی، ٹھیک ہے؟ اب آج تو خیر اس معاملے میں تو عمل کر رہے ہیں، کچھ زیادہ ہی لوگ آج کل اعلان کر دیتے ہیں، بہت لمبا چوڑا محفلیں لگاتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں، بس پتہ چل جائے کہ شادی ہو رہی ہے۔ دف کا استعمال کرنا، دف کیا ہے؟ دف ایک تو ڈھول ہوتا ہے، وہ غلط ہے۔ دف کہتے ہیں ایک طرف کھلا ہوتا ہے، ایک طرف سے بنا ہوتا ہے، ایک طرف کھلا ہوتا ہے، چھوٹا سا ہوتا ہے، تو اسی ہاتھ سے اس کو دباتے پیٹتے ہیں تو آواز نکلتی، اس کو دف کہتے ہیں۔ تو دف کا استعمال کرنا بھی مستحب ہے، ضروری نہیں ہے، اگر چاہے تو استعمال کر سکتے ہیں۔ دف، ڈھول نہیں، ڈھول گانا بجا ڈی جے تو حرام ہے، ناجائز ہے، دف کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح کچھ نظمیں پڑھی جا سکتی، کچھ اچھے اشعار اور کچھ نظمیں و نشید، یعنی یہ بھی نکاح کے موقع پر یا شادی کے موقع پر پڑھنا صحیح ہے۔
لیکن یہ عورتوں کے لیے ہے، خواتین کو پرمیشن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. لیکن اشعار یا نشید ایسے ہوں جو اچھے اخلاق والے ہوں، اچھے الفاظ ہوں، اس میں غلط چیزیں نہ ہوں، شرک بدعت والے الفاظ نہ ہوں، یا ادھر ادھر کی اشکیا ایسے جو بے حیائی والے جو اشعار ہوتے ہیں، اخلاق سے گری جو چیزیں ہوتی ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے. اچھے صاف ستھرے الفاظ ہوں نشید کے، نظم کے، تو وہ بھی پڑھے جا سکتے ہیں، صحیح ہے. اور جب نکاح ہو جائے تو نکاح کے بعد ولیمہ کرایا جائے، تو ولیمہ کرانا سنت مؤکدہ ہے. ٹھیک ہے، یہی ہے. اب کسی کا نکاح ہو گیا تھا، اس کو دعا دیں، بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر. یہ دعا دیا نکاح کے بعد، بس یہی ہے اسلام کے اندر. اب دیکھیے کتنا آسان ہے، اس میں لمبے خرچے کی کوئی بات نہیں آئی، کوئی اٹھا پٹک لمبے چوڑے مجلسیں محفلیں کچھ بھی نہیں ہے، کتنا آسان ہے. تو پھر خلاصہ بیان کرتا ہوں میں آج کے درس کا کہ 3 ارکان ہیں نکاح کے، وہ بتا دیا کیا کیا ہے. 4 شرطیں ہیں نکاح کے، وہ کیا کیا 4 شرطیں وہ بتا دیا گیا. اس کے بعد واجبات میں سے مہر ادا کرنا، یہ نکاح کے واجبات میں سے. مستحب میں سے بتایا گیا کہ ایک دوسرے کو دیکھنا مستحب ہے، خطبہ مسنونہ ہونا چاہیے، نکاح کے بارے میں لوگوں کو بتائے، خبر کر دی جائے نکاح سے پہلے، کچھ نظمیں پڑھ سکتے ہیں، دف بجا سکتے ہیں، اور پھر ولیمہ کرنا چاہیے، سنت مؤکدہ ہے. اور نکاح کے بعد ایک دوسرے کو دعا دینی چاہیے. بس یہی اسلامی نکاح ہے، یہی اہم بات ہے جس کا جاننا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، اور انسان کو، ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، باقی باتیں انشاءاللہ اگلے درسوں میں سنیں گے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.